یہ دوسرا چیپٹر اس خاتون کا بیان ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئی اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ اس نے میرے خوابوں کو پورا کیا ہے، اور میں سوچ رہی تھی کہ ابھی تو یہ شروعات ہے، آگے تو بہت کچھ مجھے کرنا ہے۔ سب کانٹیننٹ کے اعلیٰ ترین کالجز میں سے ایک کالج میں میرا داخلہ ہوا ہے، میرا ایڈمیشن ہوا ہے، اور پچھلے کئی سالوں سے میں اسی کے لیے محنت کر رہی تھی اور اسی کا خواب دیکھ رہی تھی۔ آخرکار میں یہاں پہنچ ہی گئی۔ میں بہت زیادہ خوشحال تھی۔ یہ کالج بہت ہی امیزنگ تھا، یہاں پر بتایا ہوا ہر لمحہ مجھے پسند آ رہا تھا۔ ہمیں بہت بزی رکھا جا رہا تھا، بہت ساری کلاسیں تھی، بہت سارا مٹیریل پڑھنا ہوتا تھا، کئی بکیں کتابیں ہمیں دی جاتی تھی ان کو پڑھنے کے لیے، اسائنمنٹس دیے جاتے تھے، لیکن اتنا بزی رہنے کے بعد بھی میں یہ سب کچھ بہت زیادہ انجوائے کر رہی تھی۔ یہ سارا سب کچھ سیکھنا اور یاد کرنا بہت مزہ آ رہا تھا۔ بس ایک ہفتہ ہی گزرا تھا کہ مجھے ڈین کی آفس سے بلاوا آیا۔ میں جب وہاں پہنچی تو اس نے مجھ سے کہا کہ تم لیب میں نہیں جا سکتے، یہ جو تمہارا لباس ہے یہ پہن کر تم لیب میں نہیں جا سکتی، کیونکہ اگر اس لباس کے ساتھ تم لیب میں جاؤ گے اور وہاں کے پریکٹیکلز کرتے سمے کسی مشین میں یا ایکوپمنٹ میں تمہارا سکارف پھنس جائے یا پھر تمہاری چادر پھنس جائے تو پھر کوئی حادثہ ہو سکتا ہے اور کسی کا جانی نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اگر تمہیں لیب میں جانا ہے تو تمہیں لیب ڈریس پہننا پڑے گا، جو کہ ایک شرٹ تھا ہاف سلیوز والا اور ایک بہت ٹائٹ والی پینٹ تھی۔ اس نے کہا تم جب لیب میں جاؤ گے تو نہ صرف یہ لباس نہیں پہن سکتی بلکہ تمہیں اپنا سکارف بھی نکالنا ہوگا، کیونکہ یہ سب کچھ تم جو پہنی ہوئی ہو یہ لیب کے لحاظ سے بالکل مناسب نہیں ہے، خود تمہاری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے یا دوسروں کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ میں بالکل شاکڈ رہ گئی۔ پہلی بات جو میرے ذہن میں آئی وہ یہ تھی کہ میں اپنا حجاب نہیں چھوڑ سکتی۔ پھر دوسرا سوال میرے ذہن میں آیا، لیکن کیا میں اپنے خواب چھوڑ سکتی ہوں؟ کیا میرے خواب تمام ہو گئے؟ بس اتنا ہی چھوٹا خواب تھا میرا کہ اب اس کے آگے میں کنٹینیو نہیں کر پاؤں گی؟ کیا مجھے یہ کالج چھوڑنا پڑے گا؟ میں ان لڑکیوں میں سے نہیں تھی جو بہت ایزیلی گیو اپ کر دیتی تھی، تو میں نے سوچا کہ میں اس کے خلاف آواز اٹھاؤں گی۔ بالآخر میرا حق بنتا ہے کہ میں اپنے دین پر عمل کروں اور جیسا لباس مجھے دین نے بتایا ہے وہ میں پہنوں۔ پھر میں پرنسپل کے آفس چلی گئی اور میں نے اسے سارا ماجرا بتایا اور اسے میں نے اپنا سچویشن سمجھایا کہ دیکھو میں یہ لباس نہیں چینج کر سکتی، میں اپنا سکارف نہیں نکال سکتی کیونکہ یہ میرے دین کی ضرورت ہے، اور جو لیب کا ڈریس ہے میں وہ بھی نہیں پہن سکتی کیونکہ وہ لیب کا ڈریس بالکل حجاب کی رعایت نہیں کرتا، وہ ہاف سلیوز والا شرٹ ہے، وہ حجاب کامل نہیں ہے۔ لیکن میں یہ ضرور کر سکتی ہوں کہ اسی لباس کے اوپر جو لیب کوٹ ہوتا ہے وہ لیب کوٹ میں پہن لوں گی اور یہ سکارف پہن کر میں چلی جاؤں گی۔ لیکن فوراً پرنسپل نے کہا نہیں، ہمارے کچھ رولز ہیں اور یہ رولز سالوں سے چلے آتے رہے ہیں، بس ایک اسٹوڈنٹ کے لیے ہم اپنے رولز چینج نہیں کر سکتے۔ اگر تم یہاں رہنا چاہتی ہو، یہاں پڑھنا چاہتی ہو تو تمہیں بھی رولز فالو کرنا پڑے گا جیسے کہ سب کرتے ہیں۔ میں نے سوچا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا یہ حقیقت ہے؟ کیا یہ مجھ سے میرا حجاب چھیننے کی بات کر رہے ہیں؟ میں یہاں تک پہنچنے کے لیے کتنی سیکریفائسیں کی ہیں، کتنی محنت کی ہے، کتنا سٹرگل کیا ہے، اور پھر اچانک یہ بات بیچ میں آ جائے کہ میری حجاب کی وجہ سے یہ مجھے یہاں پڑھنے نہیں دیں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو میں نے پرنسپل کے ساتھ اور تھوڑا ڈسکشن کیا، لیکن پرنسپل اپنی بات پر اڑا رہا۔ میں بڑی مشکل میں پھنس گئی تھی۔ اگر میں اپنا حجاب سلیکٹ کرتی ہوں تو اس اعلیٰ کالج میں میری سیٹ چلی جائے گی اور مجھے کوئی معمولی کالج میں جا کر پڑھائی کرنا پڑے گا، لیکن اگر میں اپنے خوابوں کو چنتی ہوں اور اس جگہ پر باقی رہنا چاہتی ہوں تو پھر مجھے حجاب چھوڑنا پڑے گا۔ میں کیا کروں؟ میں کس کو سلیکٹ کروں؟ کون سی چیز صحیح ہے؟ جس طرح پرنسپل اپنی بات پر اڑا رہا، میں بھی اپنی بات پر اڑی رہی اور میں یہی کہتی رہی کہ میں اپنا حجاب نہیں چھوڑ سکتی، کوئی نہ کوئی طریقہ تو ہوگا، کوئی نہ کوئی سلوشن تو ہوگا، کوئی اور راستہ ضرور ہوگا، کچھ نہ کچھ راہ نکل آئے گی، کچھ تو سوچو، کچھ تو طریقہ ڈھونڈو۔ پرنسپل میری باتوں سے تنگ آ گیا تھا۔ اس نے کہا جاؤ اپنے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ سے بات کرو، اگر وہ تمہیں اجازت دیتا ہے تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اچانک سے امید کی ایک روشنی نظر آنے لگی۔ میں نے سوچا الحمدللہ رب العالمین، آخرکار کچھ تو کامیابی ملی ہے۔ اگر پرنسپل کو مشکل نہ ہو تو پھر ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ بھی بہت ایزیلی مان ہی جائے گا۔ اور اس بات کو سوچتے ہوئے خوشی خوشی میں اپنے ہاسٹل پہنچی۔ میرے سارے دوست اور سینئرز یہ بات جانتے تھے اور وہ منتظر تھے یہ دیکھنے کے لیے کہ فائنلی پرنسپل کیا ڈیسیشن لیتا ہے۔ جیسے میں میرے ہاسٹل پہنچی، میں نے یہ ساری باتیں اپنے سینئرز کو اور دوستوں کو بتائی کہ پرنسپل نے کہا جاؤ اپنے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ سے بات کرو، اگر وہ مان جاتا ہے تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ جیسے ہی انہوں نے سنا ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ، انہوں نے کہا کیا ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ مسٹر جوشی؟ ناممکن ہے، وہ اس کالج کا ہٹلر ہے، کسی میں ہمت بھی نہیں ہوتی ہے اس سے جا کر بات کرنے کے لیے۔ مجھے تو لگتا ہے وہ پرنسپل تم سے تنگ آ گیا تھا،
تم سے چھٹکارا پانے کے لیے اس نے تمہیں HOD کے پاس بھیجا ہے. اگر تم HOD کے پاس جاؤ گی تو وہ تو تم سے بات بھی نہیں کرے گا. جیسے ہی تم اپنی ریکویسٹ اس کے سامنے پیش کرو گی 1 منٹ میں ریجیکٹ کر دے گا. اصلاً جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے. نہ تم اس سے آرگیو کر پاؤ گی، نہ اس سے بحث کر پاؤ گی، اور نہ ہی اسے کچھ سمجھا پاؤ گی. تو بھول جاؤ. یہ باتیں سن کر میرا دل بیٹھنے لگا. میں بہت ناراحت اور غمگین ہو گئی تھی، لیکن میں نے امید نہیں چھوڑی. میں نے خدا سے دعا کی اور کہا، پروردگارا، میں تیرے احکام کو بجا لانا چاہتی ہوں. میری مدد کر میرے مولا، میری ہدایت کر اور میرے حجاب کو بچا لے. اگلے دن صبح میں میرے HOD مسٹر جوشی کے آفس میں گئی. مجھے ابھی بھی یاد ہے کتنا خوفناک لمحہ تھا وہ. نہ یہ کہ میں مسٹر جوشی سے ڈرتی تھی، لیکن میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر وہ میری ریکویسٹ کو ریجیکٹ کر دے تب میں کیا کروں گی. میں نے اس کے دروازے پر کھٹکھٹایا اور اس نے اپنی اسٹرکٹ اور سخت آواز میں کہا، اندر آ جاؤ. جب میں روم کے اندر گئی تو اس نے میری طرف دیکھا بھی نہیں. وہ کچھ پڑھ رہے تھے اور ان کا دھیان ابھی بھی وہی پیپرز میں تھا. بنا میری طرف دیکھے اس نے کہا، بتاؤ کیا بات ہے. بہت ہی سنگین لمحہ تھا. میری آواز کانپنے لگی. میں نے کہا، میں ایک مسلمان ہوں اور میرا دین مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں لیب ڈریس پہن کر اندر جاؤں، اور نہ ہی میں اپنا حجاب نکال سکتی ہوں. تو مجھے آپ سے پرمیشن چاہیے کہ میں لیب ڈریس نہیں پہن کر اپنے حجاب کی رعایت کرتے ہوئے لیب میں جا کر میرے پریکٹیکلز کو انجام دوں. جیسے میں نے اپنی بات کہی، اس نے میری طرف دیکھا اور مجھ سے کہا، کیا تم شیعہ ہو؟ میں بالکل چونک گئی، کیونکہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ میں شیعہ ہوں. میں نے کہا، ہاں میں شیعہ ہوں. تو اس نے کہا، تمہیں اجازت ملتی ہے، لاؤ پیپر دو، میں اس پر سائن کر دوں. میں اپنے ساتھ ایک پیپر لے گئی تھی جس پر یہ لکھا ہوا تھا کہ مجھے حجاب پہننے کی پرمیشن ہے، اور لیب میں جاتے سمے مجھے لیب ڈریس پہننے کی ضرورت نہیں، میں صرف لیب کوٹ پہنوں گی تو وہ کافی ہے. اس نے وہ پیپر لیا اور اس پر سائن کر دیا. میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں خوشی سے سما نہیں پا رہی تھی. میں سرپرائز بھی تھی اور شوق بھی تھی. اس نے میری طرف دیکھا اور کہا، بیٹھ جاؤ. پھر اس نے کہا، اتنا سرپرائز مت ہو، میں تمہارے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں. میں شیعوں کے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں اور میں بہت ان کی عزت کرتا ہوں. کیا تم جاننا چاہتی ہو میں ان کے بارے میں کیسے جانتا ہوں؟ پھر انہوں نے بتایا کہ جب میں چھوٹا لڑکا تھا، تقریباً 10 یا 12 سال کا، تب ہمارے محلے میں ہندو مسلمان کے دنگے شروع ہو گئے، اور ہندو مسلمان کو مار رہے تھے اور مسلمان ہندو کو مار رہے تھے. ہم ایک مسلمان ایریا میں رہتے تھے اور میرے پیرنٹس ڈر گئے تھے کہ کہیں مسلمان ہمارے گھر پہ حملہ نہ کرے اور ہمیں مار نہ دے. تو سچویشن بہت ہی خطرناک تھی. سب ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے، سب اپنے گھروں میں چھپے ہوئے تھے. میرے پیرنٹس نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ یہ محلہ چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، لیکن ان کے لیے ایک بڑی مشکل تھی. وہ یہ کہ ان کے 2 بچے تھے، اور وہ 2 بچوں کو لے کر وہ محلہ چھوڑ کر بھاگ نہیں سکتے تھے، کیونکہ 2 بچوں کو لے کر بھاگنا صرف سخت ہی نہیں تھا لیکن مشکل بھی تھا، اور شاید وہ 2 کو لے کر بھاگتے بھاگتے اتنی تیزی سے محلے سے نکل نہ پائے. اس لیے سب کی جان کو خطرہ تھا. تو ہمارے پڑوسیوں نے میرے پیرنٹس سے وعدہ کیا کہ وہ مجھے سیف رکھیں گے اور میری حفاظت کریں گے جب تک کہ ماحول ٹھنڈا نہ ہو جائے. میرے پیرنٹس کے پاس کوئی ادر آپشن نہیں تھا، کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا مگر یہ کہ مجھے ان پڑوسیوں کے حوالے کر دے اور وہ دوسرے گاؤں کی طرف چلے جائیں. اور وہ ہمارے پڑوسی شیعہ تھے. میں ان کے پاس 1 مہینے سے زیادہ دن تک رہا اور وہ میری پوری دیکھ بھال کرتے تھے جیسے کہ میں خود ان کا بیٹا ہوں. میں نے دیکھا کہ وہ کس طرح عبادت کرتے تھے. میں نے دیکھا کہ وہ کس طرح قرآن پڑھتے تھے اور کیسے اسلام کے احکام کو بجا لاتے تھے. اور کیونکہ میں ویجیٹیرین تھا، برہمن تھا، تو انہوں نے 1 مہینے تک گھر میں نان ویجیٹیرین اور گوشت بھی نہیں پکایا تاکہ میرے دل کو ٹھیس نہ پہنچے. میں ابھی بھی اس خاتون کو میری ماں کی طرح مانتا ہوں. میں شیعوں کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں. اسی لیے آج کے بعد اگر کوئی بھی تمہیں تمہارے حجاب کے بارے میں کچھ بھی کہتا ہے تو اس سے کہنا کہ میں نے پرمیشن دی ہے، اور اس کے بعد سے تمہیں تمہارے حجاب کو لے کر کوئی پرابلم نہیں ہوگی. اور واقعاً ایسا ہی ہوا. اس کے بعد سے میرے جو 4 سال اس کالج میں گزرے، کسی میں ہمت نہیں تھی کہ میرے حجاب کو لے کر ایک لفظ بھی کہے. بلکہ نہ صرف مجھے حجاب پہننے کی پرمیشن ملی تھی، لیکن خدا نے ایسا انتظام کیا تھا کہ اب کوئی میرے حجاب کا محافظ بھی تھا. الحمدللہ رب العالمین. یہ صرف ایک مرحلہ تھا، ایک مثال تھی جہاں پر میں خدا کے احکام کو بجا لانے کے لیے پافشاری کر رہی تھی اور جد و جہد کر رہی تھی، اور کس طرح خدا نے غیب سے میری مدد کی. بالکل ویسے ہی جیسے قرآن میں خداوند متعال نے ہم سے وعدہ کیا ہے. خداوند متعال قرآن میں فرماتا ہے، سورہ عنکبوت میں 69ویں آیت میں
وہ فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، اور جو لوگ ہماری خاطر جد و جہد کرتے ہیں ہم ان کو ضرور اپنے راستے دکھاتے ہیں، اور بے شک اللہ محسنین کے ساتھ ہے۔ کیا یہ خدا کا پلان نہیں ہے کہ آج سے 20-30 سال پہلے کوئی ایک شیعہ فیملی ایک 10-12 سال کے بچے کی مدد کرتے ہیں، اس کی جان بچاتے ہیں، اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اور وہ بچہ بڑا ہو کر ایک ایسے ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ بن جاتا ہے کہ اس کالج میں ایک مسلمان لڑکی درس پڑھنے آتی ہے، اور یہی لڑکا جو اب ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ بنا ہوا ہے نہ صرف اسے حجاب پہننے کی اجازت دیتا ہے بلکہ اس کے حجاب کی محافظت کرتا ہے۔ واقعے میں اہل البیت علیہ السلام نے ہمیں صحیح بتایا تھا کہ خدا پر ایمان رکھو، خدا پر توکل کرو، وہ سب سے بیسٹ پلانر ہے، وہ سب سے بیسٹ پلان کرنے والا اور مکر کرنے والا ہے۔ بس ہمیں اللہ کے راستے پر پافشاری کرنے کی ضرورت ہے، باقی رہنے کی ضرورت ہے، اور ثابت قدم رہنے کی ضرورت ہے، پھر دیکھیں کیسے مدد غیب سے آتی ہے۔ میں آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاتی چلوں کہ میرا حجاب صرف میری حفاظت نہیں تھا، صرف میرا آرمر اور شیلڈ نہیں تھا، بلکہ خود ایک لشکر تھا۔ ایسے کئی انسٹنسز تھے جہاں پر ہمارے کالج کی لڑکیاں ہاسٹل کے باہر میرا انتظار کرتی تاکہ جب میں ہاسٹل کے باہر آؤں اور ہمارے کینٹین میں کھانا کھانے جاؤں یا کلاس اٹینڈ کرنے جاؤں تو یہ لڑکیاں میرے ساتھ آنا چاہتی تھی۔ ہماری کینٹین ہمارے ہاسٹل سے تھوڑی دور تھی، اور کینٹین کے راستے میں کئی ایسے لڑکے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے جو لڑکیوں کو ہراس کر رہے ہوتے اور ان اپروپریٹ کمنٹس پاس کرتے، لیکن جب بھی میں وہاں سے گزرتی تو یہ سارے لڑکے اپنا سر نیچے کر دیتے، حتیٰ ایک نگاہ بھی اور نظر بھی میری طرف نہیں کرتے۔ اس لیے ساری لڑکیاں ہاسٹل کے باہر ویٹ کرتی کہ وہ میرے ساتھ ہاسٹل سے نکلے، کھانا کھانے جائے اور کلاسز کے لیے جائے، تاکہ جب میرے ساتھ ہو تو انہیں کوئی ہراس نہیں کرتا تھا، ان کی طرف کوئی بدتمیزی نہیں کرتا تھا۔ سچ میں کچھ لوگ حجاب کی طاقت کو بہت کمزور سمجھتے ہیں اور صحیح معنی میں نہیں دیکھتے۔ حجاب نہ صرف ایک پروٹیکشن یا شیلڈ ہے بلکہ خود بخود ایک لشکر ہے۔ میں دعا کرتی ہوں کہ جو افراد حجاب کرتے ہیں اور حجاب کی پابندی کرتے ہیں کہ اس حجاب کی ویلیو کو سمجھیں اور اس کی قدردانی کریں۔ انشاءاللہ آگے کا مطلب اگلے چیپٹر میں بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے التماس دعا، خدا حافظ۔